السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور تجزیوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی ضرور کیجیے گا. اچھا جی، آج کی جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا خطاب، جو آج انہوں نے جو ہے وہ ملٹری اکیڈمی کاکول میں لانگ کورس، ٹیکنیکل کورس، لیڈی کیڈٹ کورس اور اینٹی انٹیگریٹڈ کورس مکمل کرنے والے پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا. اب یہ بیان جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہوتا ہے. یہاں سے آپ کو ادارے کی پالیسی کیا ہے، ادارہ موجودہ حالات کو کس طرح دیکھ رہا ہے. عام طور پہ تو ویسے آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آتی ہیں، مختلف چیزوں کے اوپر کامنٹری آتی ہے، واقعات کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ آتی ہے، لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ذہن میں ایکچولی مختلف ٹاپکس کو لے کے کیا چیزیں چل رہی ہیں، یہ عام طور پہ کاکول میں ہونے والی یہ جو تقریر ہوتی ہے اس سے کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہر سال جب یہ منعقد کی جاتی ہے تو اس سے جو اس وقت کے جو بھی آرمی چیف ہوتے ہیں وہ اس سے خطاب کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ایک قسم کا پالیسی بیان بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ادارہ جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. میں ان کی پالیسی کی چند چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی، پاکستان نے مارکہ حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا. بیسکلی پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا. یعنی پہلے اگر 2 دانت توڑے تھے تو اگلی دفعہ جو ہے وہ 10 دانت ٹوٹیں گے اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی تو. انہوں نے کہا جی، آپریشن بنیان المرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید مضبوط ہوا. آپریشن بنیان المرصوص میں قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ فولادی دیوار کی طرح کھڑی تھی. بھارت کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے. بھارتی جارحیت کے خلاف قوم پہلے سے زیادہ متحد اور یک زبان ہوئی. اللہ اور قوم کی مدد سے اپنی زمین کا 1 انچ بھی نہیں لینے دیں گے. انہوں نے کہا آپریشن مارکہ حق میں افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. افواج پاکستان نے اپنے عزم سے دشمن کو شکست دے کر قوم کا اعتماد مزید مستحکم کیا. ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا گیا. دشمن کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان نے ملٹی ڈومین وار فیئر کی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا اللہ کے فضل اور قومی عزم کے ساتھ ہم نے من حیث القوم متحد ہو کر فولادی دیوار کی مانند دشمن کا مقابلہ کیا. بھارت کا خود ساختہ شواہد پیش کرنا علامت ہے کہ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مضمون مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا. پاکستان نے عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف اپنی واضح فتح کی بدولت عالمی برادری کا وقار اور داد حاصل کی. بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں. پاکستان کے ساتھ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں. ہم آپ کی بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے. کسی بھی قسم کی چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے. آنے والی کشیدگی کے ذمہ دار بالآخر پورے خطے اس سے باہر کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے. دنیا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے تشدد کے استعمال جیسے محرکات کی واضح تبدیلی دیکھ رہی ہے. پاکستان خطے میں کامیابی سے نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر ابھرا ہے. اس کے بعد انہوں نے انڈیا کے بعد جو ہے اپنا فوکس افغانستان کی طرف کیا. انہوں نے کہا افغانستان کے لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں. طالبان رجیم کو ان پراکسیوں پر لگام ڈالنی چاہیے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں. یہ پراکسیاں پاکستان کے اندر گھنونے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے مسلح افواج عوام کے تعاون سے یقیناً اس لعنت کو بھی شکست دیں گے. ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ کن دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. اچھا، اس بات کے اندر غور سے آپ فوکس کیجیے گا کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ افغان جو عوام ہے ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہے. وہ اسپیسیفکلی صرف ایک ہی کنسرن ہے پاکستان کا، اور وہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کی جو اماج گاہیں وہاں پہ موجود ہیں، جو کمپاؤنڈز اور ٹریننگ سینٹرز وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر جو ہے اپنی کاروائیاں کریں، اس کے بارے میں جو ہے یہ کامنٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کے خلاف جارحیت میں ناکامی کے بعد بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو ترجیحی پالیسی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہے. دشمن کا فتنۃ الہند، فتنۃ الخارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے. روایتی میدان میں جیت کی طرح ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا. دشمن کسی بھول میں نہ رہے. پاک فوج پر محاذ پر چوکس ہے، ہر محاذ پر چوکس ہے. پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا. غزہ میں امن کے قیام کے لیے پاکستان نے بے پناہ کوششیں کی. ناؤ دا فوکس از گوئنگ ٹورڈز غزہ اور فلسطین. انہوں نے کہا پاکستان دنیا میں اپنا مقام حاصل کر رہا ہے. غزہ میں امن کے قیام کے لیے پاکستان نے بے پناہ کوششیں کی ہیں. کشمیری عوام، اب یہ کشمیر کی طرف جو ہے انہوں نے کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کشمیری عوام کب تک ظلم و جبر کا شکار رہیں گی اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گی. پاکستان کشمیر پر اپنی اصولی موقف پر ثابت قدم ہے. پاکستان کشمیریوں کی جائز جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا.
سعودی عرب کے ساتھ حالیہ دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. یہ معاہدہ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کی جانب ایک قدم ہے. عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں. اب یہ جو پاک سعودی بیسکلی جو معاہدہ ہوا ہے دفاع کا، یہ اس کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تنازعات کے شکار علاقوں میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ قابل تعریف ہے. ہم امن، سلامتی اور ترقی کے مفاد کے لیے اہم عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ ان تعلقات کو مزید پروان چڑھائیں گے. جعلی خبروں، غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنے. پاکستان کی صلاحیت اور بڑھتے ہوئے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چیلنجز کا حوصلے اور عزم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخر میں لونڈے لباڑوں کی بات ہو رہی ہے عام طور پہ جو بیسکلی فیک نیوز جو ہے وہ پھیلاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک پالیسی بیان تھا. اس کے اندر اوبویسلی جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے اس کے اوپر کوئی ایسا کامنٹ نہیں تھا. زیادہ تر جو ہے وہ انٹرنیشنل جو تنازعات ہیں، چاہے وہ افغانستان کا معاملہ ہو، بھارت کے ساتھ تنازع ہو، کشمیر کی صورتحال، فلسطین کے حوالے سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کردار ادا کیا ہے، زیادہ کامنٹری جو ہے وہ ساری اسی طرف تھی. تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان نے کم از کم، میں ظاہری بات ہے بھارت کے حوالے سے تو کافی حد تک ہم جانتے ہیں، ان سے آلریڈی جنگ ہو چکی ہے، پاکستان کی کیا پوزیشن تھی وہ تو ہم آلریڈی جانتے ہیں. لیکن افغانستان کے حوالے سے میں جس طرح پہلے بھی ایک دو ویلاگس کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا صرف ایک کنسرن ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، صرف ایک کنسرن ہے، اور وہ ہے دہشت گردوں کی روک تھام. وہاں پہ کہ ان کو جو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ آ کے پاکستان کے اندر جو ہے لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں، پاکستانی افواج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ سلسلہ ہر صورت بند کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بند ہو جانا چاہیے، بند کرنا پڑے گا. اور اسی لیے اب آپ کو جو ہے وہ اتنی ایگریسونیس نظر آ رہی ہے وز افغانستان کہ پاکستان نے اپنی یہ پالیسی جو ہے وہ بنا لی ہے. دوسری جگہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سیز فائر جو ہے وہ بنا تھا 48 گھنٹے کا، وہ کل شام 6 بجے جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور کارروائی جو ہے وہ پکتیکا کے صوبے کے اندر ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے. اور ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر یہ بتایا تھا کہ وزیر دفاع اور DGI جو ہے وہ دونوں وہاں پہ جانے لگے ہیں اور وہ اس سلسلے میں مذاکرات جو ہے وہ دوحہ کے اندر کریں گے. تو اب یہ خبر یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جانب سے جو ایک اعلیٰ سطحی وفود بنا ہے اس کی قیادت وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ آج دوحہ جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں. ان کے انٹیلیجنس قطری جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ ایک میڈیٹر کے طور پہ جو ہے ان مذاکرات کے اندر بیٹھ رہے ہیں، اور وہاں سے افغانستان سے جو ہے وہ ان کے وزیر دفاع وہاں پہ آئے ہیں، اور ان کے بھی انٹیلیجنس چیف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ ان مذاکرات کے اندر جو ہے شرکت کر رہے ہیں. تو پاکستان کی جانب سے جس طرح ہمارے وزیر دفاع گئے ہیں، اسی طرح ان کے وزیر دفاع جو ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں، اور یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ ہر صورت ان کو اپنے اس پہ روکنی پڑے گی. عبدالحق وثیق جو کہ افغان انٹیلیجنس چیف ہیں وہ ان کی جانب سے وہاں پہ جس طرح ہمارے یہاں سے DGI گئے ہیں تو وہاں سے بھی ان کے انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ وہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، پلس دا قطری انٹیلیجنس چیف وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان سے کہ 2021 سے اقتدار کے آنے کے بعد سے لے کر پاکستان میں امن اور افغانستان سے دراندازی کے لیے ہماری حکومت کی کوششوں کا ایک تفصیلی تبصرہ. یہ بہت سے وہ لوگ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا کہ جناب مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، بات چیت کر کے حل نکالنا چاہیے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بات چیت ہوئی کتنی دفعہ ہے، بات چیت کے لیے کیا کیا کچھ کیا گیا ہے، تاکہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں. خواجہ آصف صاحب نے ایکچولی یہ چیزیں شیئر کی. انہوں نے کہا وزیر خارجہ کے کابل وزٹ 4، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اب تک 4 دفعہ 2021 وہ تو خیر مطلب 2024 کے بعد بنے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ 4 دفعہ ٹوٹل ملا کے جو ہے وزیر خارجہ کابل کا وزٹ کر چکے ہیں. وزیر دفاع اور ISI کا وزٹ 2 ہو چکے ہیں، نمائندہ خصوصی کے 5 وزٹ ہو چکے ہیں، سیکٹری کے 5 وزٹ، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا 1 وزٹ، جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی میٹنگ 8 دفعہ ہو چکی ہے، بارڈر فلیگ میٹنگ 225 دفعہ ہو چکی ہیں، احتجاجی مراسلے 836 دفعہ جمع کروائے جا چکے ہیں، ڈیماش کیا گیا ہے 13 دفعہ. وہ جو بار بار کہا جاتا، آپ کو پتا ہوگا نا ڈیماش کیا ہوتا ہے. ڈیماش میں بیسکلی جب ایک ملک جو ہے وہ اپنا ایک قسم کا پروٹیسٹ جو ہے دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہے تو اسے ڈیماش کرنا کہتے ہیں. تو یہ 13 دفعہ افغان حکومت کے ساتھ جو ہے یا طالبان حکومت کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان ڈیماش ان کو دے چکا ہے. انہوں نے لکھا ہے جی سال 2021 سے لے کر اب تک 3844 شہادتیں ہو چکی ہیں،
مختلف واقعات کے اندر سول فوجی قانون نافذ کرنے والے ادارے سب مل کر دہشت گردی کے واقعات، کل دہشت گردی کے واقعات 10,347 یہ دہشت گردی کے واقعات کی تعداد ہے جو خواجہ آصف صاحب نے شیئر کی. اب 10,347 اگر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کیا گفتگو کی جائے ان سے، کیا کہا جائے ان سے، کیا بات کی جائے. تو یہ ڈیٹیل جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے. اس کے علاوہ جناب افغانستان کی جانب سے جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے ساتھ مل کے، سری لنکا کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ایک ٹرائی نیشن سیریز جو ہے وہ ہونے جا رہی تھی. افغانستان نے اب اس سے پل آؤٹ کر لیا ہے اور البتہ پاکستان کے انہوں نے بیسکلی یہ جو بارڈر کی جو بھی صورتحال ہوئی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے اس ٹرائی نیشن سیریز سے جو ہے وہ پل آؤٹ کر لیا. وہ ٹوٹل اس وقت ویسے بھی انڈین انفلوئنس کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان کی تمام تر پالیسیز، بیانات، وہ سب کچھ جو ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ انڈین جو ہے اس کے اندر بدبو وہاں سے جو ہے وہ آپ کو کافی آ رہی ہے. تو بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. بڑی انٹرسٹنگ بات ایک جو ہے وہ آبزرو کی گئی کہ جو انڈین پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں، غور سے میری بات سنیے گا، انڈین پروپیگنڈا اکاؤنٹس جو عام طور پہ بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے افغانستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. وہ بیٹھ کے افغانستان کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں. تو بڑی آئرنی کے کس بات کے اوپر ہے کہ یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے انڈین سے ایکچولی مار کھائی ہوئی ہے. انڈینز ان کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری طرح آپریشنز کرتے تھے جب حامد کرزئی وغیرہ کی گورنمنٹ تھی اور طالبان کی حکومت گورنمنٹ میں نہیں تھی. تو یہی انڈین گورنمنٹ حامد کرزئی کی حکومت کے ساتھ مل کے انہی طالبان کے خلاف آپریشن کیا کرتے تھے. آج وہ بھی بے شرمی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ کے، ان کا وہ جو متقی ہے وزیر خارجہ، وہ اٹھ کے انڈیا چلا گیا اور وہی انڈینز جس میں جے شنکر اور یہ سارے کے سارے جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے مصافحہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ حال چال ملا رہے ہیں. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہاں پہ جو جاوید اختر صاحب ہیں جو بڑے مشہور مصنف ہیں، انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے باعث شرم بات ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم اپنی فارن پالیسی کے اندر جو ہے وہ اس شدت پسند جماعت، اس شدت پسند حکومت جو دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہے، عورتوں کے حقوق کو سلب کرتی ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بدنام ہے، ہم پاکستان دشمنی کے حوالے سے یا اپنی ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی ہاتھ میں لانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ان کے ساتھ بھی کھڑا کر کے جو ہے وہ اب ہم انڈیا اور افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کے اپنے لوگ بھی جو ہے اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیا فارن پالیسی کا جو ہے وہ. ارنب گوسوامی آپ اندازہ کیجئے جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، اس کو ویسی مسلمانوں کی داڑھی دیکھ کے نا ویسی اس کے جو ہے وہ اندر سے کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے. تو وہ تک طالبان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے پہ اتر آیا ہے اور طالبان کو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب بڑے زبردست ہیں اور کیا لیڈر ہیں، کیا ویژن ہے، کیا وہ ہے. یہ فرق ہوتا ہے. ظاہری بات ہے طوطا ہے وہ، تو جس طرح وہاں کی را جو ہے جس طرح آپریٹ کرتی ہے تو یہ لوگ بھی طوطے کی طرح جو ہے وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی، البتہ یہ جو سیف افریقی جو سیریز سہ ملکی جو سیریز جو ہے وہ ہونے جا رہی تھی، T20 ٹورنامنٹ ہے جو 17 سے 29 نومبر تک شیڈیولڈ ہے، تو اس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید زمبابوے کو جو ہے اس کے اندر ایڈ کیا جائے اور افغانستان کی جگہ شاید زمبابوے جو ہے وہ تیسرے فریق کے طور پہ اس کے اندر کھیلے. دوسرا ایک اور خبر کرکٹ کے حوالے سے آ رہی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، کہ ون ڈے کی کپتانی جو ہے شاید محمد رضوان سے لے کے شاہین شاہ آفریدی کو دے دی جائے. یہ بھی ایک خبر جو ہے بیچ میں آئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو ہمارے کپتان ہیں T20 کے سلمان علی آغا، ان کو کنٹینیو کروایا جائے گا اور وہی آگے جو ہے وہ چلیں گے. جبکہ ایشیا کپ کے اندر میرے خیال میں سب سے بری پرفارمنس جو تھی وہ ہمارے کپتان کی تھی، لیکن بہرحال یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا فیصلہ ہے کہ وہ انہیں ہی کنٹینیو کروانا چاہتے ہیں. شاہد آفریدی نے موجودہ پاک افغان صورتحال کے اوپر ایکچولی ایک کامنٹ کیا، ٹویٹ کی. انہوں نے کہا پاکستان ہمیشہ اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہا، افغانوں کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھا، اپنی سرحدیں اپنے بھائیوں کے لیے کھول دیں، 40 لاکھ مہاجرین کو اپنی سرزمین پر بسایا. میں ذاتی طور پر اپنے وسائل کے مطابق 350 افغان گھرانوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، لیکن انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ دنوں افغانستان نے تمام احسانات کو فراموش کرتے ہوئے سرحدوں پر کھلی جارحیت کی، جس کا ہماری افواج نے بھرپور جواب دیا. افغانستان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان اس کا برادر اسلامی ملک ہے، لہٰذا کسی ایسے ملک کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جو پہلے ہی پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو تعاون فراہم کر رہا ہے. تو ظاہری بات ہے وہ کون ہے، وہ انڈیا ہے. بلکہ میں تو اکثر اوقات اینڈ ذہن میں رکھیے گا کہ میں بار بار یہ کہوں گا کہ مسئلہ افغان عوام سے نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے پاس فیصلہ کرنے کی کتنی کو سکت ہے یا وہ پالیسی ڈیسیجنز کے اوپر کتنا کو جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں. وہاں پہ تو سیدھی جو ہے وہ گولی کی سیاست چلتی ہے. جو جتنا طاقتور ہے، وار لارڈز جتنے طاقتور ہیں وہی جو ہے وہ اس کے بعد حکمرانی کرتے ہیں، طاقت میں کرسی کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں کے افغانستان کی عوام جو ہے کتنا کو عمل دخل ہے اس کا پالیسی بنانے کے اندر، وہ میرے خیال میں ہم سبھی جانتے ہیں.
اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب جو تحریک لبیک کے حوالے سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ جو ایک بہت بڑا آپریشن اس وقت چل رہا ہے اور اب بتایا گیا ہے کہ پرتشدد احتجاج اور پولیس پر حملوں کے واقعات میں نامزد گرفتار ملزمان کی تعداد جو ہے وہ 5600 سے بھی زائد ہو گئی ہے. یہ تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور پنجاب بھر میں پرتشدد احتجاج اور پولیس پر حملوں کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں تیز ہو گئی ہیں. حکام کا کہنا تھا کہ ملزمان کی شناخت جو ہے وہ موبائل کالز ریکارڈز اور واٹس ایپ ڈیٹا کی مدد سے کی جا رہی ہے، جبکہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ٹریکنگ کے ذریعے بھی شرپسند عناصر کا سراغ لگایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے اور اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے والوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور ایسے عناصر کے خلاف گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو بات ہے نا سوشل میڈیا پر انتشار پھیلانے اور اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے والوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، بھائی میری نظر میں کوئی 5-6 بڑے نام جب تک آپ نہیں پکڑیں گے نا جنہوں نے ایکچولی اس ساری چیز کے دوران غلط انفارمیشن شیئر کی، پرانی ویڈیوز کو نیا بنا کے پیش کیا. میں ابھی ریسنٹلی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ پرانی ویڈیوز آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے کے کوئی واقعات جو ہیں ان کو ٹاکی شاکی مار کے جو ہے دوبارہ شیئر کر دیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے. مقصد صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے. میں ایک بڑے مشہور یوٹیوبر ہیں، میں ایک ویسی آپ کے ساتھ واقعہ میں نے آج ہی ایکچولی یہ ٹویٹ دیکھی ان کی. انہوں نے جو ہے وہ ایک تصویر شو کی. یہ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب جو نئے نومنتخب سی ایم ہیں کے پی کے، ان کی جانب سے ان کے اوپر کس بات پہ تنقید ہو رہی تھی کہ جناب انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ پیچھے نہیں لگایا، چھوٹا سا ایک جھنڈا صرف ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور قائد اعظم کی تصویر کے حوالے سے بھی تنقید ہو رہی تھی. جبکہ میرا خیال میں میں پھر بھی اس تنقید سے اجتناب کروں گا کیونکہ میری نظر میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی لیکن سائڈ پہ تھی عمران خان صاحب کی ایک سائڈ پہ تھی، تو ایک سائڈ پہ اپنے لیڈر کی اور ایک سائڈ پہ پاکستان کے لیڈر کی تصویر لگائی ہوئی تھی، تو میں چلے پھر بھی ان کو مارجن دے دیتا ہوں. لیکن ان صاحب نے کیا کیا جو کہ ایک بڑا ہیوی فالوڈ اکاؤنٹ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اور تصویر مراد علی شاہ کی اور شہباز شریف صاحب کی لگوائی اور کراپ کر کے تصویر لگائی اور اس کے اندر صرف یہی شو کروایا کہ جی پیچھے ان کے جو ہے وہ چونکہ مراد علی شاہ کے دفتر میں ملاقات ہو رہی تھی تو جناب یہاں پہ جو ہے وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر لگی ہوئی ہے، قائد اعظم کی تصویر نہیں تھی. تصویر کو بیسیکلی کراپ کیا گیا تھا اور پوری تصویر جو ہے اس میں قائد اعظم کی تصویر ایکچولی ٹاپ کے اوپر تھی. یہ ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا. اس طرح پروپیگنڈا جو ہے وہ بیسیکلی پھیلایا جاتا ہے اور اپنے مفاد کی خاطر، اپنے نظریے کی خاطر، اپنی پسندیدہ جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ 2 نمبری کی جاتی ہے کہ خبر کو جو ہے نا ٹوسٹ کیا جائے. اسی جماعت کے ساتھ منسلک ایک اور لونڈا لپاڑا اور یوٹیوبر ہے، اس نے بھی ایک دفعہ ایک انٹرویو دیا تھا تو اس نے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ میرے نا ذہن میں پھنس گئی تھی جا کے. وہ انٹرویو دے رہے تھے، صاحب صحافی ہیں مبینہ طور پہ، تو ان سے اس انٹرویو کے اندر سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ خبر کو ٹوسٹ کرنا یا اس کو جھوٹ بولنا وہ کیا کبھی جائز بھی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کبھی جائز بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کب جائز ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کا مفاد ہے تو اس خبر کو بے شک ٹوسٹ کر دیا جائے، اس خبر کو بے شک موڑ دیا جائے، اس کے فیکٹس کو جو ہے وہ آپ بے شک اس کو تبدیل کر دیں. اب آپ صرف اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا مفاد ہے یا نہیں ہے. آپ اس بنیاد کے اوپر آپ کس طرح فیصلہ کریں گے کہ آپ خبر کو ہی موڑ دیں گے؟ ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ مطلب آپ سچ بولیں، آپ کے ملک سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ایسی بات تو نہیں ہے. مطلب ہم نے بھی فارن پالیسیز کے حوالے سے، سیکورٹی پالیسیز کے حوالے سے، سیاسی پالیسیز کے حوالے سے ہم نے بھی بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں ماضی کے اندر. بہت سے ایکسٹریم جو رائٹ ونگرز ہیں ان کو بلا وجہ کی تھپکی دے کے سپورٹ کیا ہوا، بہت سی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی لیڈروں کو پروان چڑھایا. یہ غلطیاں تھیں نا، ساری یہ غلطیاں تھیں. لیکن صرف آپ نے بیسکلی اپنی صحافت اس بنیاد کے اوپر موڑ دی کہ جی آپ سمجھتے ہیں اس میں پاکستان کا بڑا مفاد ہے. پاکستان کا بڑا مفاد ہے یا آپ کا بڑا مفاد ہے؟ سوال یہ ہے. پاکستان کے مفاد کو اپنے مفاد کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسپلن کی گولی جس طرح پانی میں ڈال کے گھول دی جاتی ہے نا، وہ حرکت مت کریں. فیکٹس کے ساتھ رہیں، اور چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، آپ کا اس سے کوئی اختلاف ہے یا آپ کی حمایت ہے، آپ کو بہت پسند ہے یا بہت برا لگتا ہے، ڈونٹ گیٹ دا فیکٹس رانگ. فیکٹ پہلے صحیح کریں، اس کے بعد جو مرضی تجزیہ دیجیے، جو مرضی تبصرہ کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، وہ آپ کی مرضی ہے. مطلب مثال کے طور پہ جس طرح ایک پانی کا گلاس ہے، وہ اگر آدھا بھرا ہوا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اسے کہیں جی آدھا بھرا ہوا ہے آدھا خالی ہے، یا آپ اسے کہہ دیجیے آدھا خالی ہے. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں، چیزیں غلط نہیں ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ گلاس میں پانی نہیں ہے معذرت کریں، پھر یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. سو صحافت میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. ویسے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب وفاقی دارالحکومت میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم محمد عثمان کو نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کر لیا ہے.
اور اس سلسلے میں باقاعدہ ایک ایف آئی آر بھی جو ہے وہ کاٹی گئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ 14 اکتوبر کو رات 7 سے 8 بجے کے درمیان پیش آیا ہے. اس کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے. محمد عثمان کی اہلیہ کی درخواست پر تھانہ شمس کالونی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تاہم کیس میں تاحال کوئی پیش رفت سامنے ابھی تک نہیں آ سکی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ سائلہ جو ان کی بیگم ہے, انہوں نے کہا میں لاہور کی مستقل رہائشی ہوں اور میرے خاوند محمد عثمان ول عبدالسلام نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز تعینات تھے اور مختلف حساس نوعیت کے پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے اور ظاہرہ ہائٹس H13 پر رہائش پذیر تھے. کل مورخہ 14 اکتوبر تقریباً 7:30 بجے سفید رنگ کی گاڑی ٹویٹا کرولا میں نامعلوم 4 افراد ہمراہ اسلحہ آئے اور گن پوائنٹ پر میرے خاوند کو نامعلوم مقام پر لے گئے اور ابھی تک ان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. تو یہ بڑی شاکنگ خبر ہے کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر غائب ہو گئے. وہ کدھر گئے ہیں, کون ان کو اٹھا کے لے کر گیا ہے, ابھی تک کچھ پتہ نہیں لگ رہا. خیر, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.